بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل ملک بھر میں جہاں جہاں ضمنی انتخابات ہونے تھے وہاں پر ہو رہے ہیں، اور قومی اسمبلی کی کل 5 اور پنجاب کی غالباً 15 نشستوں کے اوپر انتخابات ہوں گے، اور ایک یو ٹرن کا پھر سامنا ہے ہمیں، اور وہ یو ٹرن ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے۔ سابق بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں، انہوں نے ایک خط لکھ دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ وہ نوٹس لیں ان کی پارٹی کے خلاف کچھ زیادتیاں ان کے خیال میں ہو رہی ہیں، وہ زیادتیاں کیا ہیں، اور یہ اسی چیف جسٹس کو خط لکھنا جس کو وہ پاکستان کی عدلیہ سے نکالنا چاہتے تھے، یہ ان کو کس طرح کا محسوس ہو رہا ہے، یا پاکستان کے عام عوام جو ہیں ان کو، عام عوام سے مراد عوام کو کس طرح کا ان کا یہ یو ٹرن جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 1.5-2 ہفتہ یہ بڑا شور و غوغا رہا کہ بشرا بی بی جو سابق چیئرمین ہیں، ان کی اہلیہ، ان کو زہر دے دیا گیا ہے، اور پہلے ایک ڈاکٹر ان کی مرضی کا، عدالت نے اس کو تفویض کیا تھی یہ والی ذمہ داری کہ وہ جائزہ لیں، انہوں نے معائنہ کیا، اور وہ بھی انہوں نے رپورٹ دی کہ اس طرح کے کوئی آثار نہیں ملے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ان کی اہلیہ کو دوران قید کوئی زہر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہیں پر معاملہ رکا رہا، اور اتنا شدت معاملہ اختیار کر گیا کہ جج صاحب نے ایک پرائیویٹ یا نجی ایک ہاسپٹل سے ان کا معائنہ کروانے کا حکم دیا، اور ساتھ میں شوکت خانم ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر عاصم بھی وہاں پر موجود ہونا قرار پائے، تو اس کی بھی رپورٹ آ گئی ہے۔ بشرا بی بی ماشاءاللہ بالکل خیر خیریت سے ہیں، لیکن ایک ٹیسٹ جو بشرا بی بی نے نہیں کروایا، وہ انہوں نے اپنے بلڈ سیمپل نہیں دیے۔ وہ کیوں نہیں دیے، اس کی ظاہر ہے کہ وہ خود ذمہ دار ہیں، البتہ باقی سب چیزوں میں یا باقی معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہے، رپورٹ بالکل کلیئر ہے، اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو ان سب معاملات کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے ہم نے لاہور اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب پرویز بشیر صاحب کو، سینئر صحافی ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سعید چودھری صاحب، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب خالد قیوم صاحب، جن کو میں پیار سے خالد چودھری کہتا ہوں۔ چوئی صاحب بڑی مہربانی۔ تو میں سر، میرا خیال ہے کہ پہلے جو ہے وہ الیکشن پر تو ہم بعد میں جاتے ہیں، پہلے گفتگو کر لیں جو چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا گیا ہے بانی پی ٹی آئی جناب ان کے کی طرف سے، کہ جس میں پاکستان کی ریاست کے اوپر ان گنت الزامات لگا دیے گئے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ اسی چیف جسٹس کو خط لکھنا ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہوگا جن کے اوپر ان کو ایک طرح سے عدم اعتماد تھا، ان کی ایڈوائس کے اوپر اس وقت کے صدر نے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، اور پھر آج تک اسی چیف جسٹس کے خلاف باتیں بھی پاکستان تحریک انصاف کے فورم سے اور ان کے سوشل میڈیا سے کی جاتی ہیں۔ جی، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ان کے لیے، وہ یو ٹرن بھی ہے، اور انہی سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جن سے ان کو گلا شکوہ بھی ہوتا ہے۔ آپ امریکہ کو بھی دیکھ لیں، آرمی چیف کو بھی دیکھ لیں، اور عدالتوں کو بھی دیکھ لیں، چیف جسٹس کو بھی دیکھ لیں، جن کے اوپر انہوں نے فل اٹیک کیا ہوتا ہے، جی انہی سے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں انصاف دیں۔ اب انصاف انہوں نے، ظاہر ہے انصاف تو دے ہی رہے ہیں وہ، اب ان کا جو ہے ایک مرضی کا انصاف چاہیے، مرضی کا انصاف چاہیے۔ ان کا ایک اور ایشو جو ہوتا ہے وہ ان کا جو یہ جو تحریک انصاف ہے اور بانی پی ٹی آئی، میرا خیال ہے پروپیگنڈے کے ماسٹر ہیں یہ، اور جو جس طریقے سے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، اور اچھا پھر اس میں کوئی لمٹس جو ہوتی ہیں نا، جس میں آپ کی ریاست متاثر ہو رہی ہوتی ہے، اس کا بھی خیال نہیں کرتے۔ جی، جو مفادات ہیں اس کا بھی خیال نہیں کرتے۔ آئی ایم ایف ہو، جو پاکستان، اب یہ جو سعودی عرب کا جو وفد آیا، اس کو وہ جب آپ نے دیکھا کہ سرمایہ کاری ہونے لگی ہے، تو یہ آپ نے جگہ جگہ پر دیکھیں، آپ یہی ہوگا سلسلہ کہ آپ نے کسی جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ حکومت کو ڈیمیج کرتے کرتے آپ ریاست کو جو ہے نا وہ اس کو فل اٹیک کرتے ہیں، اور اس میں عوام کا بھی خیال نہیں کرتے کہ اگر کہیں سے سرمایہ کاری آ رہی ہے تو عوام ہی خوشحال ہوگی، عوام کی دکھ درد دور ہوں گے، مہنگائی ختم ہوگی، تو وہ ان چیزوں کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ مجھے تو ان کا جو لیٹر ہے نا، اس کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ اچھا، کہ لیٹر لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
جتنی تیز رفتاری کے ساتھ انصاف جو ہے یا جو بھی ان کے مقدمات ہیں ان کی سماعت ہو رہی ہے. عدالت نے تو انصاف کرنا ہے. ہماری جو یہاں ہم کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, آپ نے بھی کی ہے, ہمارے یہاں جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ڈیلے ہو رہا ہے. سب سے بڑا ایشو جو ہوتا ہے عدالتوں میں سائلین کے لیے یہ ایشو نہیں ہوتا کہ فیصلہ کیا آ رہا ہے. ایشو جو ہوتا ہے میرا کیس 10 سال سے لٹکا ہوا ہے, میرا کیس 5 سال سے لٹکا ہوا ہے. ان کے جو مقدمات ہیں وہ تو بڑی سپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے. اور میرا خیال جتنے ضمانتیں وغیرہ ان کو ملتی, ریلیف جو ہے ان کو ملتا رہا ہے, بنتا ہوا تو دیتی ہوں گی عدالتیں. خط لکھنے کی ضرورت تو اس وقت پیش آتی ہے کہ جب 184 صاحب خواجہ جو ہیں لاہور والے خواجہ برادران, خواجہ سعد رفیق صاحب, خواجہ سلمان رفیق صاحب, ایک ریفرنس کی بنیاد کے اوپر ان کی ضمانت جو ہے وہ اتنی لٹکی کہ وہ سپریم کورٹ تک پھر معاملہ گیا. آپ کو یاد ہو یہ سارے لوگ جو ہیں ایک الزام کی بنیاد پہ یہ 2.5-3 سال ان سب نے, حمزہ شباب جی, ایون شہباز شریف کتنی دیر یہ اندر رہے. اب خط لکھنے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب جو چیف جسٹس صاحب جو جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف مائل ہوں اور چیف جسٹس کے اپنے اختیار میں ہو یہ معاملہ کہ جناب اس کیس کو میں خط کو پٹیشن میں بدل لوں گا 184(3) کے تحت. اب تو چیف جسٹس کے اختیار میں یہ بات ہی نہیں ہے. جی ان کو اگر وہ تو اب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 3 رکنی کمیٹی ہے. جی اس 3 رکنی کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ جناب 184(3) کے تحت یعنی اوریجنل جیوزڈکشن میں اس کو ہم نے کیس کو سماعت کرنا ہے نہیں کرنا ہے. تو یہ خط جیسے انہوں نے کہا ہے نا بڑے بھائی نے, پرویز بشیر صاحب, میں نے وہ احترام بڑے بھائی کہہ دیا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے جناب جو کہا ہے نا یہ پروپیگنڈا, اس کی بنیاد پہ یہ دیکھیں سوشل میڈیا ان کا پروپیگنڈا کر رہا ہے. ابھی حال ہی میں ان کے جو مقدمات لگے ہوئے تھے, ایک تو وہ انتخابی نشان والا تھا, کچھ اور مقدمات تھے, تو میں نے خود ان کے وکلا کو ٹی وی چینلز پہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جناب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ ان کے جو مقدمات ہیں بانی پی ٹی آئی کے وہ نہ سنیں. تو یہ اس فیصلے کی روشنی میں یہ مقدمات کا وہ یہ سماعت نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کے مقدمات کی, کیونکہ اس میں جو پٹیشنر وغیرہ جو ہیں یہ بھی ہوتے ہیں, تو یہ ہم اعتراض کریں گے. اوکے. اب انہی صاحب سے جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کہا ہے کہ انہی کے خلاف انہوں نے وہ ریفرنس بھیجا تھا. آج تک کمپین چل رہی ہے آج تک یعنی آج تک کہہ رہے ہیں رسیدیں نہیں دی. جی, جیسے نواز شریف نے رسیدیں نہیں تو بری ہو گیا ہوا ہے, گھر چلا گیا ہوا ہے. ایسے ہی ان کے بارے میں کہ جناب رسیدیں نہیں دی. یہ کن سے انصاف مانگ رہے ہیں جن پہ یہ اعتماد کر رہے ہیں, ان کے وکلا کہہ رہے ہیں. بعد میں انہوں سے اس موضوع پہ انہوں نے معذرت بھی کر لی تھی کہ غلط ان کے خلاف ریفرنس دیا. ہاں یعنی وہ ریفرنس غلط, لیکن ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ تو باز نہیں آ رہا, وہ تو باز نہیں نہ آ رہا جی, وہ تو باز نہیں آ رہا. وہ تو اسی جگہ پہ اپنی. اچھا خالد چودھری صاحب, خالد قیوم صاحب, میں خالد چودھری پیار سے آپ کو کہتا ہوں, مائنڈ نہیں کرنا آپ نے. اچھا, یہ 9 مئی کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی میں جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں وہ سارے کے سارے بے گناہ ہیں, ان کو بھی چھوڑ دیں. تو یہ قانونی طور کے اوپر تو ہم چلے سعید چودھری صاحب کی ایکسپرٹی لیں گے, اوپینین لیں گے ان کی. پولیٹیکلی بھی یہ سٹنٹ ہے, یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو اب آپ نے بات کی ہے نا, یہ چاہتے ہیں. اچھا, یہ کبھی جو ہے وہ خط لکھتے ہیں اور کبھی اس خط کی بجائے ریفرنس ڈال دیتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان پر, اور کبھی وہ 6 ججوں کا جو معاملہ ہے اس کو چھالتے ہیں, اس کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے, اس کو بھی چھالتے ہیں دراصل. اور کبھی اس سے بھی آگے ہیں جو اپنا پرویز صاحب نے جو بات کی ہے کہ کبھی جب پاکستان کے مفادات کا معاملہ ہو تو سعودی عرب کو بھی جو ہے وہ رجیم چینج میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان کے جو بین الاقوامی سطح پر مفادات ہیں ان پر بھی جو ہے وہ ان کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. اور حالیہ دنوں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کیا کیا. اور کبھی پاکستان کے بین الاقوامی سطح پر جو مفادات ہیں پھر IMF کے دفتر کے باہر بھی چلے جاتے ہیں. یہ ابھی جو سعودی عرب کا وفد آیا تھا یہ اس کو انہی دنوں افضل مروت صاحب جو ہیں ان کے شیر افضل مروت جو ہیں جن کو بظاہر ان کے بیان کو ڈس آن کیا گیا
اور اگلے روز جو ہے ان کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے قومی اسمبلی میں خالد صاحب یہ ترکیب ہوتی ہے ہاں کہ پہلے کلوا دو، نامزد کر دیا، تو کیا پھر تردید کیا ہوئی، پھر بیان کیا واپس ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے اقدام کو انڈورس کر رہے ہیں۔ وہ دراصل یہی چاہتے ہیں کہ ان کو دیکھیے کہ 9 مئی کے بعد 1 سال ہونے والا ہے، اگلے ماہ سال ہونے والا ہے، 9 مئی تک پورے پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی کوئی ایکٹیویٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی، پوری طاقت استعمال کرنے کے باوجود کوئی بڑا شو نہیں کر سکے۔ نہیں، کل کھڑیا میں انہوں نے وہ ہم نے آگے بات کریں گے، چل کے کھڑیا میں تو ایسے ہی جلسہ کرنا ہے نا، قصور میں رورل ایریے میں جیسے پشین میں وہاں پر جلسہ کیا تھا، یہ تو ایسے ہی ہے دیہات کے اندر جا کر جلسہ کر لیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ شہروں کے اندر کوئی بڑا شو یا ریلی جو ہے وہ نہیں نکال سکے، اور ابھی تک جو ہے 1 سال ہونے والا ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ 9 مئی سے باہر نہیں نکل سکتی، کیونکہ جو پنجاب کے اندر جلسوں کا اعلان کر رہے ہیں، جلسوں کے اعلان کے لیے جو کمیٹی کے سربراہ بنائے گئے ہیں حماد اظہر، وہ تو خود مفرور ہیں، تو وہ کیسے پھر پنجاب کے اندر آ کر کوئی ایکٹیویٹی کر سکیں گے؟ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو کیسز ہیں، ان کے جو لوگ گرفتار ہیں وہ رہا ہوں، اور جن لوگوں کے خلاف کیسز ہیں، مفرور ہیں، ان کو جو ہے عدالتوں سے ریلیف ملے۔ اس لیے اس وقت سب سے بڑا ہدف جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ عدالتوں کو دباؤ میں لا کر ریلیف حاصل کرنا۔ اداروں کو اچھا، اداروں پہ تنقید بھی ہے۔ سعودی عرب والی بات کی نا کہ تعلقات خراب کرنے والی ایک بات میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اداروں کے اوپر ہر طرح کی تنقید بھی ہے، پارلیمان کو بوگس بھی کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں، اور وہاں پر عہدے بھی لے رہے ہیں۔ میں پرویز بشیر صاحب آپ سے گزارش یہ چاہ رہا ہوں کرنا کہ آپ یہ بتائیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو بزنس ہے وہ کتنا سیریس ہے، اور شیر افضل مروت صاحب کو وہاں پر ان کا ہونا وہاں پہ، یہ 2 چیزیں یہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ وہ جگہ ہے جی، وہاں پر بہت سنجیدہ کام ہوتے ہیں، ٹھیک، وہاں پر گرفت کرنی ہوتی ہے، جو محاسبہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اب ایک شخص آپ کی ریاست کے بارے میں، آپ کے ملک کے بارے میں ایک ایسا بیان دے چکا ہے، بیان دے دیا انہوں نے، اور ان کی وہ کہہ رہے میری ذاتی رائے ہے، تو ذاتی رائے جو ہے اب وہ سب کے سامنے آ گئی کہ وہ کس طریقے سے جو ہے قومی مفادات سے کھیل سکتے ہیں۔ ٹھیک بات۔ اگر قومی مفاد سے اس طریقے سے کھیل سکتے ہیں تو جس جگہ پر یہ لانا چاہ رہے ہیں تو وہ تو جگہ بہت ہی سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اس کے اہل ہو سکتے ہیں۔ ان کو کس چیز کی جو جزا دی جا رہی ہے، جس چیز کی سزا دی جانی چاہیے تھی ان کو، جی، کہ بھئی آپ نے یہ کیسے ہمارا ایک بہت ہی مخلص اپنا دیرینہ اور قابل اعتماد دوست، ہمارا مذہب سے بھی ان کا بڑا برادرانہ تعلق ہے، مذہبی تعلق ہے، بالکل ٹھیک تو بات ہے۔ اس کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دی انہوں نے، نہیں، وہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ آپ یہ دیکھیں نا، امریکن اور ان کے ساتھ کیا کیا کہ پہلے کہا کہ جی کہ سائفر سے کھیلیں گے، آپ نے عمران صاحب 9 مئی انہوں نے کب مانگے تھے کہ جن ممالک نے پاکستان کا مشکل وقت میں ساتھ دیا، سعودی عرب نے ساتھ دیا، چائنا نے ساتھ دیا، حتیٰ کہ پاکستان کو قیام پاکستان سے لے کر اب تک سب سے زیادہ مالی امداد جو ہے وہ امریکہ سے ملی ہے۔ سب سے بڑا ہمارا ٹریڈ پارٹنر جو ہے وہ امریکہ ہے، اور ہم نے ان پر جو ہے پاکستان کے مفادات کے خلاف کھیلا اور ان کو رجیم چینج ان کا پورا دور دیکھ لے، جو باہر کے جو ہمارے قریبی دوست تھے، چائنا سے لے کے سعودی عرب، ترکی، ملائیشیا، یو اے ای، قطر والوں کے خلاف کیا کیا انہوں نے؟ کیا کمپین کی تھی نواز شریف والے کیس میں ان کے خلاف؟ یو اے ای کے خلاف کیا کرتے رہے؟ پھر جو ترکیہ ملائیشیا دورہ جانا تھا، اور پھر وہاں شکایت کی باقاعدہ ڈیوورس میں، جب یہ ورلڈ اکنامک فورم میں گئے ہیں اور طیب صاحب سے ملے، طیب رضوان صاحب سے، وہاں انہیں یہ کہا ایک الگ شکایت کسی ایک ملک کے خلاف شکایت لگا دی۔ صاحب دور کی بات ہے، یہاں جو
तुर्कश कंपनियां यहाँ पर पाकिस्तान में जो काम कर रही थी उनके साथ उनके खिलाफ क्या सलूक लाहौर किया? में जो कंपनियां थी, वेस्ट मैनेजमेंट के जो स्टाफ था उनको तनख्वाह भी नहीं दी गई, उनको बेइज्जत किया गया। वेस्ट मैनेजमेंट और और सरमायाकारी के हवाले से इनका रिकॉर्ड है कि जहां से सरमायाकारी हो रही हो उनको तो उन्होंने ऐसी कम तैसी कर देनी है। सी पैक को देख लें आप, ये जो टर्की की बात कर रहे हैं, और दूसरे अभी जिस तरह ये खालिद कयूम साहब ने अमेरिका का जिक्र किया, अमेरिका सिर्फ ट्रेड का नहीं है, हमारा दिफाई उसमें भी मामलात हैं, वो भी आते हैं। बिल्कुल। अच्छा चौधरी साहब, बात ये है कि अब ये जो खत है, ये तो पॉलिटिकल तो डील नहीं हो सकता, ये तो कानूनी तौर पर ही डील होगा। और कानून में इसकी क्या गुंजाइश है, वो थोड़ा सा देखें। ये आप शोर मचाएंगे कि जनाब देखें हमने चीफ जस्टिस से भी दरखास्त की है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। वो मैंने अर्ज किया कि चीफ जस्टिस के इख्तियार में नहीं है अब बस खुद नोटिस लेना, वो एक 3 रुकनी कमेटी होती है, कमेटी में जाएगा, वो भी अगर समझते तो इसमें इनको ये चाहते अगर इनके जो मुकदमात हैं उनकी बुनियाद पे जाते, पिटिशन लेके जाते, कुछ मुकदमात इनके पेंडिंग भी पड़े हुए वहां पे, वहां पिटिशन लेके जाएं, अपील लेके जाएं, अपील में जाएं, इस तरह की जो चीजें करके, और फिर 6 जजों वाले खत को इन्होंने जो बनाने की कोशिश की है स्कैंडल, वो तो आज खुद नोटिस हो चुका हुआ है। पहले कहते जनाब 5 रुकनी बेंच बने, फिर कहते जनाब फुल कोर्ट बने, अब हाई कोर्ट्स जो हैं उसमें बड़ा अच्छे अंदाज में उस मामले को देख रही हैं, यानी कि जो तजावीज़ प्रोसीजर है ना वो तो अडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी आप जो कहें वही फैसला। अच्छा, इसका मतलब ये है चौधरी साहब, इसका आपकी बात से मतलब ये निकलता है कि ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता कि कानूनी तकाजे क्या हैं और इस खत का जो कानूनी अंजाम है वो क्या हो सकता है, ये उनको पता होगा। पता है उनको बेसिकली चौधरी साहब, वो कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग जिसको कहते हैं, क्या ये सब कुछ इसलिए तो नहीं हो रहा कि कल इंतखाबात हैं, एक खास कैंपेन या एक मोमेंटम बनाने के लिए बात तक है जी, ऐसे ही तो नहीं है। आप जो है वो जो पेशबंदी आप करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपने जो है सही पॉइंट आउट आपने कर दिया है। दरअसल वो जो है वो ज़िमनी इंतखाबात की बुनियाद पर किसी और इशू की तलाश में है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा जी, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, मजलूम बनने की अगर तो नतायज उनकी फेवर में होंगे तो फिर उसको उन्होंने कहा कि देखें कौम हमारे साथ खड़ी है, कौम हमारे साथ है, और अगर नतायज जो हैं जो कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हमेशा तारीख रही है कि ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट जो है वो हमेशा कम होता है, ठीक, और जो टर्न आउट जब जहां कम होता है तो उसकी बेनिफिशरी जो है हमेशा अब वो जो मौजूदा हुकूमत में शामिल जो जमातें होती हैं वही होती हैं। ठीक है, अब आपको ये लग रहा है कि जो टर्न आउट होगा वो कम होगा, आपका क्या एक्सपीरियंस है? हमने तो परवेज साहब ने भी देखे सारे इंतखाबात माजी में देखे कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर उस तरह का फिर लोगों का जोशो खरोश नहीं रहता जिसकी बिना पर टर्न आउट जो है कम होता है, लेकिन कई एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जहां ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी कई इलेक्शंस के अंदर टर्न आउट जो है वो बड़ा है। मरहुमा कुलसूम बीबी का जो था ज़िमनी इंतखाब, वो बड़ा मार्का था, एक बड़ा ऐसे बाद हल्के जहां पर इलेक्शन जो है वो फ्लैश पॉइंट पर आ जाता है, जहां पर ज्यादा जोर आजमाई होती है तो वहां पर टर्न आउट भी जो है। अच्छा, कौमी असम्बली के जो 5 हल्के हैं उनमें मुझे बज़ाहिर 2 जो हैं वो लग रहे हैं। कसूर वाला जो है जहाँ से जो सीट शहबाज शरीफ साहब ने विकेट की है, छोड़ी है, एक वो लग रहा है, यानी कि NA 132, और एक लाहौर का जो अली परवेज साहब जहाँ से मरियम वाली जो नशिस्त है, ये हमारी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा यहाँ से MNA मुंतखब हुई थी, उन्होंने ये नशिस्त जो है वो खाली की है। और इसी तरह जो इनके मुकाबले में ना जी मियाँ शहजाद फारूक साहब हैं जो इबाद फारूक के भाई हैं। इबाद फारूक जेल में हैं, 9 मई के मुकदमात का उनको सामना है हसन नियाजी साहब के साथ। तो ये जो मियाँ शहजाद फारूक साहब हैं, इन्होंने जनरल इलेक्शन भी लड़ा था और इन्होंने मरियम बीबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी भी डाली हुई है, यानी ये इनकी अभी ज़ेर समात है और ये इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो 2 डालनी पड़ेगी। लेकिन इनके मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार हैं अली परवेज मलिक जी, पहले भी यहाँ से जो है
ان کا یہ ریکارڈ تو ان کا ایک طرح سے ہماری فیملی کا جو لاہور ریکارڈ میں ہے، پرویز صاحب سب سے زیادہ اکثریت کے ساتھ وہ یہاں سے اس ان حلقے کی سے پوری جیتے فیملی کا یہ صرف ایک حلقہ ہی نہیں ہے، مختلف حلقوں سے یہ لوگ جیتے ہیں. لاہور کی پرویز والدہ ملک جو ہے، پرویز یہ ملک 130 جو کہلاتا ہے، یہ یہاں سے بھی جیتے اچھا ہوئے ہیں. اچھا وہ بھی خیر آگے سے برادری اگر دیکھیں تو وہ بھی میاں آباد فاروق صاحب وہ بھی رہی ہیں. نہیں لیکن یہ جو ہے نا پرویز فیملی کے بھتیجے ہیں یہ بڑی پرانی ٹھیک ہے نا، فیملی بہت پرانی فیملی ہے کافی اور ان کا بڑا مزنگ کا انہوں نے علاقہ ان کا کام بہت کیا ہوا ہے. یہ باغ جناح اور چڑیا گھر جو ہے وہ انہی کی زمینوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں. ہاں بڑے پرانے ہیں اور یہ ان کا اثر و رسوخ بہت ہے، خدمت بڑی کی ہوئی ہے ان لوگوں نے. تو آپ اصل کو میں اس میں اپنا عمران صاحب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس ٹائم ماحول کیسا موجود ہے. ہاں دیکھیں اس ٹائم جو ہے نا، دیکھیں ضمنی الیکشن ماحول تو یہ آپ سر نے کہ ٹرن آؤٹ کا اپنے ذکر کیا قدم جما چکی ہیں. جی ماحول تو یہ ہے ماحول جو کہ ہے، حکومتیں اپنے اگر قدم آپ جما چکی ہیں پاکستان عمران صاحب اگر آپ ماحول کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کارکردگی کے حوالے سے، بعض چیزوں میں ضرور ابھی بہت کام کرنے والا ہے، سچی بات ہے. ظاہر ہے ابھی تو ٹائم مہنگائی جو ہے وہ ابھی کم نہیں ہوئی ہے. ہاں ظاہر ہے، لیکن گورنر اسٹیٹ بینک کی کل کی جو اسٹیٹمنٹ مگر ہے جو اہداف ہیں جس طرح سے بڑھ رہے ہیں یہ لوگ، اور خاص طور پہ جو بیرون جو خارجہ پالیسی ہے اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ دوستی میں اور جس کو روابط میں، اور جو ڈینٹ پڑ گئے ہوئے تھے، جو خراشیں آ گئی ہوئی تھیں، جو تلخیاں پیدا ہو گئی تھیں، دوریاں پیدا ہو گئی تھیں، ان کو کور کر لیا گیا بہت جلدی، بہت جلدی کر لیا ہے. میں حیران ہوں کہ یہ شہباز شریف کی یہ والی جو اسپیڈ ہے اس معاملے میں، اس میں آگے چلے گئے ہیں. جی بہت سارے کام ابھی ہونے والے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اگر عوام اس لحاظ سے جج کرے، عمران صاحب اگر اس لحاظ سے عوام کو جج کرنا چاہیے کہ آگے آنے والا سینیریو کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کے حق میں یہ بات جاتی ہے. اب وہ جو ہے وہ پروپیگنڈے کے ماسٹر ہیں، وہ چیزوں کو وہ اور نظر سے دیکھتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس ٹائم قومی مفاد کیا تقاضا کر رہا ہے. انہوں نے تو چائنا کے صدر کو آنے سے روک دیا تھا. ہاں جی ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں یہ لوگ، یہ نہیں دیکھتے. ابھی ایران کے صدر بھی میرا خیال کل ہی تشریف لا رہے ہیں، کل یا پرسوں ہیں، تو اچھا 22 کو آ رہے ہیں. تو یہ ماحول جو ہے ابھی آگے جو ہے ہمیں سرمایہ کاری کے حوالے سے، دوستی کے حوالے سے بہتر نظر آ رہا ہے. ہمیں اگر آپ کہیں گے کہ معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، دیکھیں معیشت ٹھیک ہوگی، یہ جو معاشی بحران ہے، یہ اقتصادی حالات جب بہتر ہوں گے تو مہنگائی کم ہوگی. جی تو ہم نے جو سب سے پہلے اس حکومت نے جو اسٹیپس لیے ہیں وہ جو خارجہ امور کے حوالے سے لیے ہیں تاکہ وہاں سے سرمایہ کاری آئے اور ہماری معاشی حالت بہتر ہو. تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے یہ ان کا جو اسٹیپ ہے یہ بہت اچھے ہیں. اس کو جج کرنا چاہیے اور ابھی ویٹ کرنا چاہیے لوگوں کو. یہ دیکھیں، ہاں یہ دیکھیں جو انہوں نے بات کی ہے کہ سعودی عرب نے جو 5 ارب کے جو تھے انہوں نے سرمایہ کاری اس کو ایکسپیڈیٹ کرنا تھا، وہ 7 ارب 10 ارب پہ چلے گئی اور 9 ارب پہ چلے گئی. اور دوسرے ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں وہ میرے خیال 18 اپریل سے وہاں امریکہ میں اور چینی اپنے ہم منصب سے ملے ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے 6 سے 8 ارب ڈالر کا، اس میں پاکستان جو ہے اور انہوں نے درخواست قبول کر لی ہے. اور یہ باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ہم پاکستان کی طرف سے کر رہے ہیں. ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے، آؤٹ لک رپورٹ آئی ہے، ایشین ڈیولپمنٹ کی رپورٹ آئی ہے، ان کی طرف سے ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، ان کی طرف سے معاشی اشاریے ہیں پاکستان میں ترقی کے حوالے سے. جو پرویز صاحب نے بات کی مہنگائی کے حوالے سے، اس سال بھی مہنگائی جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں 25% تک رہے گی اور اگلے سال کم ہو کر 15% تک رہ جائے گی. اور اسی طرح آئی ایم ایف نے بھی پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اور کارکردگی ہے اس کو جو ہے وہ جو ہے اس کو تسلیم کیا ہے. بجٹ سے پہلے آپ دیکھیے گا. ہاں بالکل ایک بریک لیتے ہیں اور پھر آ کے واپس یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. اور ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ایک جو بڑا مہم چلائی گئی تھی کہ زہر خورانی ہوگی، زہر دے دیا گیا، قتل کرنے کی کوششیں ہیں، ریاستی اداروں کے اوپر الزامات تھے، ریاستی
منصبداروں کے اوپر الزام تھے. وہ رپورٹ جو ہے وہ نجی ہاسپٹل کی وہ بھی کلیئر آئی ہے بشرا بی بی کی. اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جمہوری نظم میں حقائق سیاسی ہوں یا معاشی, لازم ہے کہ دستور کی حد بندیاں ہوں تاکہ جمہوری اداروں پر عوام کا اعتماد برقرار رہ سکے. ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی وحدت ضروری ہے. معاشی توازن, سیاسی برداشت, اختلاف رائے کی توقیر اور آئین کی بالادستی, ان تمام امور سے جڑے حقائق پرکھنے اور جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام شاہراہ دستور شب 11:05 ہر ہفتے اور اتوار کی رات صرف پی ٹی وی نیوز پر. انداز بدل گئے. اہم ایشوز کے اوپر ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے. کہ دیکھنی ہے کہ اس کے پیچھے ذمہ داری کون ہے. یہی ہے نا پرابلم کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بات کو رکھنا کیسے ہے. کیا ہم نے خود کو بدلا؟ سر فہرست جو تجویز رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے نصاب میں تبدیلی. سب سے میجر پرابلم ہم فیس ہی کرتے ہیں جب پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ موبائل نے ہمارے بچے کی زندگی تباہ کر دی. پیڈوفیلیا از the main issue as well these days جو اجاگر ہو رہا ہے. مہذب معاشرے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دیتے ہیں جسے ایک مہذب قوم کا وجود سامنے آتا ہے. باہر کی دنیا وہی دیکھے گی جو آپ کا اصل چہرہ ہے. پہلے آپ تو دیکھیں کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. وہ کون سے موضوع ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے اور اگر ابھی بات نہ کی تو بہت دیر ہو جائے گی. جس سمت میں وہ لے جانا چاہتے تھے بدقسمتی سے ہم اس سمت میں بعد میں جا نہیں سکتے. دیکھیے پروگرام مہذب دنیا کے سنگ اپنی ہوسٹ سارا خان کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. سعید چوہی صاحب, آپ کی بات کاٹ کے میں نے بریک لی تھی, آپ ذرا وہ کمپلیٹ کر لیں. ان کی بات ہی میں آگے بڑھا رہا تھا کہ جو بجٹ سے پہلے آپ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو درست سمت میں جاتی نظر آئیں گی. اوکے, ابھی جیسا کہ بات ہو رہی ہے کہ جناب ایران کے صدر آ رہے ہیں, پھر محمد بن سلمان کی آئندہ ماہ جو ہے وہ مئی میں, بلکہ پہلے 15 میں وہ ان کی جو ہے امکان ہے پاکستان میں. اور پھر ایک شیڈول ہو رہا ہے چین کے صدر کا دورہ, یا پھر پاکستان سے وفد جائے گا جون سے پہلے اس بات کا امکان ہے. اور جون کیوں اہم ہے؟ جون بجٹ ہوتا ہے ہمارا, بجٹ ہوتا ہے, اور ہمارے وزیر خزانہ وہاں گئے ہوئے ہیں. وہ ہمیں چاہیے ان کے بقول, وزیر خزانہ کے بقول 24 ارب روپے اوسطن ہمیں چاہیے ہوتے ہیں قرضے واپس کرنے کے لیے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں زر مبادلہ چاہیے ہوتا ہے. یعنی کہ ہمارا جو سال میں 30-35 کے قریب ارب جو ہیں ڈالر یہ ہونے چاہیے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے یہ سرمایہ کاری ڈال کے, دوست مال کی مدد ڈال کے, IMF کا پروگرام جو اگر آ جائے, وہ تو میرا خیال سب سے بڑا پروگرام ہے, وہ اگر آ جائے تو یہ سارے مسائل جو ہیں ایک سال میں, ایک سال کے مسائل جو ہیں, ایک سال کے جو مسائل ہیں وہ اس بجٹ میں حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کرے. اور ویسے بھی جو ہمیں جو قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے, یعنی پروڈیوسنگ نیشن ہو جائیں ہم, ہماری بھی ایکسپورٹس بڑھیں. اللہ تعالیٰ. وزیر خزانہ نے ایک بیان بھی دیا اس بارے میں, یہ جو ان کی انہوں نے بات کی ہے کہ ہمیں اتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں قرض واپس کرنے کے لیے, تو انہوں نے میرا خیال آج ہی بیان دیا ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس ضمن میں, ہمارا یہ سارا کیلکولیشن کی ہوئی ہے. بلکہ میرا خیال ہے کہ جب یہ سرمایہ کاری ہوگی اور تھوڑا سا استحکام آ جائے گا جی, تو جو ہماری اقتصادی صورتحال ہے, معاشی صورتحال ہے, اس میں جتنا ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں, ابھی کہہ رہے ہیں جی 1 سے 1.5 سال چاہیے ہوگا, میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے ابھی میں دیکھ رہا ہوں
تو اس میں مجھے ارلی یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ہاں جی. اچھا بات یہ ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہیں اگر آپ ٹوٹل سیٹیں ملا کے دیکھیں تو یہ گورنمنٹ کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑنے والا, نہ کچھ بننا ہے نہ کچھ بگڑنا ہے. صرف ایک تاثر جو ہے وہ اگر گورنمنٹ کی حق میں سیٹیں آ جاتی ہیں, لوگ ووٹ گورنمنٹ سائڈ کے اوپر دیتے ہیں تو وہ ایک نیک نامی میں اضافہ ہوگا. اگر اس طرف سیٹیں چلی جاتی ہیں سنی اتحاد کونسل یا وہ جس کے آزاد ہی ہیں ایک طرح سے, تو وہ ذرا ان کی سیاست میں تھوڑی سی ایک آکسیجن مل جائے گی پھر سے. تو یہ جتنا اب آپ کل کا جو دن ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ویو کے تحت ووٹنگ ہوگی, پولنگ جو ہوگی, یا جو جس کو ہم کہتے ہیں فیکچول یا زمینی حقائق کو دیکھ کے ہوگی؟ دیکھیے کہ کل کے جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہی لگ رہا ہے کہ جن حلقوں سے مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر جیتی ہے اور خاص طور پر لاہور اور قصور میں جو 2 قومی اسمبلی کی اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں, جو جماعت جہاں سے جیتی ہے ان کے دوبارہ جیتنے کے امکانات جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک حلقہ بہرحال ایسا ہے صوبائی اسمبلی کا جو پنجاب کا آخری حلقہ ہے رحیم یار خان کا صادقہ آباد کا, وہاں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ, پیپلز پارٹی پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کے امیدواروں کو سپورٹ کر رہی ہے. قومی اور صوبائی جہاں سے جس کا جیتا ہوا ہے نا اسی کو سپورٹ کر رہے. اور یہ جو رحیم یار خان والا جو حلقہ ہے یہاں پر الیکشن ہوئے ہی نہیں تھے اور یہاں سے کوئی امیدوار جو ہے وہ جیتا نہیں تھا پچھلے جو عام انتخابات ہوئے ہیں. تو اس لیے وہاں پر دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے لغاری صاحب شاید یہ لغاری صاحب جو ہیں یہ وہاں جو ایم این اے نون لیگ کے اظہر لغاری, سردار اظہر لغاری, یہ ان کے عزیز ہیں. اور دوسری طرف جو ہیں ممتاز چانگ, یہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں. یہ سابق ایم پی ہیں, جو پچھلی جو اسمبلی تھی اس میں بھی وہ ایم پی تھے. اور اسی طرح سندھ کے اندر ایک نشست ہے قومی اسمبلی کی جہاں سے بلاول بھٹو زرداری جیتے تھے, تو ظاہر ہے اس سیٹ کے بھی زیادہ چانس جو ہیں وہ ان کی طرف جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کے کچھ نتائج جو ہیں وہ کے پی کے اندر ایک سیٹ ایسی ہے جہاں پر فریش الیکشن بجوڑ کے علاقے میں ہو رہا ہے, وہاں پر جو ہے وہ خاصا اچھی ایکٹیویٹی جو ہے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ میدان میں ہیں. اور اسی طرح بلوچستان کے اندر جو 2 نشستوں پر صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر الیکشن ہے تو وہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحال ہے کہ مجموعی طور پر جو پارٹی جہاں سے پہلے جیتی ہے اس کے بہرحال امکانات جو ہیں وہ زیادہ ہیں دوبارہ اس پر جیتنے کے. بجوڑ میں تو میرے کل جو حکمران جماعت ہے نا وہاں کے پی میں, وہ ان کے جو امیدواروں کے درمیان پھڈا پڑا ہوا ہے. اچھا, آپس میں ان کی. اچھا اب یہ دیکھیں کہ الیکشن کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ گولہ باری شروع کر دیں ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف, اور کہ جی کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو چیف جسٹس کو بھی جو خط لکھا تھا اسی ضمن میں لکھا تھا, چیف جسٹس کے نام جو خط ہے اس میں جو انہوں نے زیادتیاں گنوائی ہیں وہ تو چلیں اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے, یہ نقصان ہوتا ہے. لیکن یہ جو بشرا بی بی کی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے اس کا نقصان نہیں ہوگا کس کو؟ پی ٹی آئی کی ہمدردیوں والے کل کچھ اور وہ موقف اختیار کر لیں گے. دیکھیں نا وہ 6 گھنٹے ہاسپٹل میں رہی, نجی ہاسپٹل تھا. یہ بھی عموماً ہوتا ہے کہ جب سرکاری, اب پتہ نہیں یہ کس کے خرچے پہ ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زہر کے بارے میں جو پہلے جو تحریک انصاف والے تھے جی, انہوں نے خود کہا تھا, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا اور بیرسٹر صاحب نے بھی, ایک میرا خیال گور صاحب بھی تھے جی, انہوں نے کہا تھا کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں, اور ڈاکٹر صاحب نے تو بالکل واضح طور پہ کہا, لیکن ان کے شوہر کی طرف سے مسلسل مطالبہ تھا کہ میں چونکہ دیکھیں مجھے تو یہ بات بالکل ہی جس کو کہتے ہیں نا خیال سے باہر ہے کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے پاکستان میں. اور خاص طور پہ یہ جو حکومت ہے, جو یہ برسر اقتدار ہے, اور شہباز شریف ہوئے, دوسرے لوگ ہوئے, یہ تو سوچ ایسی سوچ ہی نہیں ہے
ایسی کوئی سوچ ہی نہیں ہے کبھی بھی کوئی وہ تو نہیں ہے, وہ تو نظر آ رہا ہے. تو زہر دینے کا اچھا زہر بھی ایسا دے کہ جس کا پتہ بھی لگ جائے, یعنی نہ تو پورا زہر ہے تو یہ کیا زہر ہے, یہ نا ہارپک کے 3 قطرے سر یہ اچھا اس ٹائم ہی کرا لیتے جس طرح ذکر ہوتا ہے کہ جی انہوں نے کچھ ٹیسٹ سے بھی انکار کر دیا, وہ بلڈ سیمپل نہیں دیا. ہاں تو وہ پھر کیا وجہ ہے, ایسی کیا وجہ ہے؟ یہ بشرا بیگم والا جی یہ آج کا ایشو نہیں ہے. ہاں یہ سب سے پہلے ان کی جب یہ اڈیالہ سے گئی ہے نا وہاں اپنے گھر میں, ان کو نظر بند کیا گیا, وہ قید کیا گیا سب جیل قرار دے کے, تو ان کی بہن ہے مریم بھٹو صاحبہ, انہوں نے ایک پٹیشن ڈالی کہ میری بہن کو کچھ ایسی چیز دے دی گئی ہے زہریلی کہ ان کے منہ میں بھی چھالے بن گئے ہیں اور پیٹ بھی ان کا خراب ہو گیا ہے, تو ان کو کوئی مسئلہ بن گیا ہوا ہے. اب ایسا کیس اگر کسی کو پتا ہو خدا نخواستہ کہ جناب ایسا کوئی واردات ہونے والی ہے میرے کسی عزیز کے ساتھ, اور وہ پٹیشن ڈالتا ہے, تو وہاں وہ ہم نے دیکھا ہے جو پٹیشنر خاتون ہے, اگر اس کا بیٹا ہے, اس کی بہنیں ہیں, وہ تو عدالت میں دھرنا دے کے بیٹھ جاتی ہیں کہ ہمارا کیس سنیں جناب, سنیں ہمارا کیس, لگائیں. یہ معمول کے مطابق, یعنی اس وقت بھی مجھے لگ رہا تھا یہ درخواست جو ہے نا بس ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کے بعد ایک بار تو چوہدری صاحب وہ درخواست خارج ہو گئی تھی ان کی جیل منتقلی والی عدم پیروی پر, وہ بھی سارا ڈرامہ وہ وہاں خوش ہیں آرام سے اپنے گھر میں رہ رہے ہیں. دوسری جو بات ہے نا یہ والی جو ہے, یہ جو پرائیویٹ آپ نے پوچھا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے کروایا, وہ پمز میں جو ہاسپٹل کے ڈاکٹر سرکاری انہوں نے پمز میں ریکمینڈ کیا تھا. انہوں نے وہاں یہ زور دیا عدالت میں کھڑے ہو کے, پی ٹی آئی کے جو ان کے شوہر ہیں بشرا بی بی کے, انہوں نے یہ کہا کہ جناب پرائیویٹ ہسپتال سے کروائیں, شوکت خان میں سے کروا لیں یا پھر کسی بھی ہسپتال سے کروا لیں, اور آسم کو ساتھ ہونا چاہیے جو شوکت خانوں کا وہ تھے, اور وہی انہوں نے تو سب سے پہلے یہ بیان دیا تھا انسانی ہمدردی کے تحت. عدالت نے یہ کہا کہ انسانی ہمدردی کے تحت اور ان کی تسلی کے لیے چلو جی یہاں سے کہتے ہیں. اچھا جی یہ اب ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ یہ قذف لگے گی, قذف پہلے بتا دیں وہ کیا ہوتی ہے. نہیں قذف یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے نا, یہ جو ہمارے بہتان ہے اور پاکستان کے کہاں لگائیں گے, پاکستان کہاں لگائیں گے, کس جگہ پر لگائیں گے, پاکستان کے سر سن لیں بات, پاکستان کے ایک انتہائی ذمہ دار شخص کے اوپر, ریاستی منصبدار کے اوپر نام لے کے الزام لگایا, ایک بار نہیں بار بار لگایا, اور کہا کہ جی کہ میں پیچھا بھی کروں گا, میں چھوڑوں گا بھی نہیں, اور اس نے میری بیگم کو زہر دینے کی کوشش کی ہے, زہر تو نہیں ثابت ہوا. اور کس کس کے نام لیے اس میں یہ بھی دیکھیں آپ, میں وہی کہہ رہا ہوں. یہ دیکھیے انہوں نے جھوٹ بولنے کی جو ابتدا ہے نا, اچھا وہ پرچہ کروا سکتے ہیں ان کے اوپر, جھوٹ بالکل کروا سکتے ہیں, یا تعزیرات پاکستان کے تحت. دیکھو جو عدالتی پروسیڈنگ کے دوران اگر جھوٹ بولا جائے تو 7 سال تک اس کی سزا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عدالتی پروسیڈنگ میں پولیس تفتیش بھی شامل ہے, یعنی ہمارے تو یہاں اس قانون پہ عمل ہی نہیں ہوتا. اگر پولیس تفتیش میں بھی کوئی بندہ گمراہ کرتا ہے, جھوٹی گواہی دیتا ہے, یہ صاحب جو ہے ان کے باقی جھوٹ تو چھوڑے نا, جو عدالتی جھوٹ ہے, جب کہتے ہیں جب گولی لگی, ایک گولی سے 12 بندے زخمی ہو گئے, ایک کے وہ پانچے میں سے نکل گئی, ایک کی قمیض میں سراخ کر دیا, اور ایک اس طرح کی باتیں ہوئی, اور پھر جعلی یہ طے شدہ کمر ہے عدالتی کہ جناب جو میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا جائے گا عدالت میں, وہ میڈیکو لیگل وہ سرکاری ہاسپٹل کا. انہوں نے گئے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل, پھر گئے ہیں اپنے ہاسپٹل, پرائیویٹ تو گئے ہی نہیں, اپنے ہسپتال گئے ہیں, اور وہاں بلاتے ہیں جناب جناح ہسپتال کے کچھ ڈاکٹروں کو, ٹیم جاتی ہے. ہاں جی, پرانی بات گولی والے ایشو کے اوپر. اچھا پھر اس کے بعد وہ گولی ٹھیک ہی نہیں ہو رہی, یعنی وہ اس کے اوپر پلسٹر چڑھ گیا, پلسٹر کے اوپر خارش بھی کر رہے ہیں, اور سارا کچھ ہو رہا ہے, جو بھی سب کو ہمیں نظر آ رہا تھا. اور پھر اس کے دوران جو صاحب پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں پیچھا کروں گا اس کے خلاف جلسہ کرنے بھی گئے ہیں, ہاں اسی حالت میں, اور عدالت میں پیش نہیں ہو رہے. جو یہ ان کے سرٹیفکیٹ ہیں, اگر انہی کی بنیاد پہ, خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اتنی درخواستیں ان کی جھوٹی درخواستیں, جھوٹے میڈیکل, جن میں کہا گیا ہے کہ جب یہ ان کا جس سے یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لیتے تھے اس کا لائسنس معطل ہو سکتا ہے کم از کم, اور ہسپتال کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے کہ جناب بھائی صاحب آپ
یوں ہی آپ گرفتار ہوئے, آپ نے کہا مجھے سائیکل چاہیے چلانے کے لیے, میری ٹانگ بالکل ٹھیک ہے, تو یہاں تو کاروائی ہوتی نہیں. جھوٹ جو ہے یہ اچھا جی دیکھیں جی بار بار مطالبہ تھا کہ انڈوسکوپی کے ذریعے اب زہر کا پتہ نہیں پتا کس طرح چل سکتا ہے, مجھے نہیں پتا. وہ تو تازہ ہوا ہو, اگر دوسرے دن ہو وہ تو تازہ ہوا. انڈوسکوپی صرف زخم دیکھتی ہے کہ کوئی زخم ہے میدے کے نہیں, اگر کچھ اندر میدے میں سے کچھ نکالنا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ 24 گھنٹے زیادہ سے زیادہ واش کرنا پڑتا ہے نا. ہاں جی. اچھا پھر الٹرا ساؤنڈ ہوا, کیا مواد کیا ہے اندر یہ معلوم کرنا ایکو ہوئی, پھر ای سی جی ہوئی, لیکن بلڈ کے سیمپل انہوں نے نہیں دیے. گیسٹرو کا معمولی سا ایک مرض نکلا ہے, گیسٹرو بھی ان کے پیٹ کی بلڈ سیمپل دینے میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا ایک اور خبر ہے, خبر یہ ہے کہ جو حلیم عادل شیخ صاحب ہیں ان کے سندھ کے عہدیدار پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے اسد عمر صاحب, علی زیدی صاحب اور عمران اسماعیل کو غدار قرار دے دیا. معاملہ یہ نہیں ہے, مطلب ان کی مرضی ہے, جس کو مرضی غدار دیں, قرار دیں, اپنا پارٹی کا لائل قرار دیں, ان کی مرضی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ تو ان کی پارٹی کے اندر مسلسل چل رہا ہے کہ کبھی کسی کو ترجمان مقرر کر دیا جاتا ہے, کبھی نکال دیا جاتا ہے, کبھی چیئرمین صاحب جو ہیں سابق بانی جو بھی آپ کہہ لیں, وہ ان سے کوئی ملنے جاتا ہے, وہ باہر آ کے کوئی اور بات کرتا ہے, اور اندر سے کوئی اور آتا ہے وہ کوئی اور بات کرتا ہے. یہ انتشار جو ہے یہ جان بوجھ کے سیاست کو گرم رکھنے کے لیے ہے یا اپنی جگہ قائم رکھنے کے لیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے چوئی صاحب؟ دیکھیے ایک تو یہ جو اس وقت پوری پی ٹی آئی کے اندر انتشار اس لیے ہے, زیادہ انتشار اس لیے ہے کہ جو بڑی لیڈرشپ ہے اب وہ ظاہر ہے کچھ جیلوں میں ہے, کچھ گھروں میں بیٹھ گئی ہے, کچھ غیر فعال ہو گئی ہے, اور اب جو تیسرے چوتھے درجے کی لیڈرشپ تھی وہ اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ میدان میں ہے, اور اس وجہ سے جو بھی وہ ایکٹ کرتے ہیں اس کی وہ ٹک ٹاک کی طرح اتنی ہی عمر ہوتی ہے. اس کے بعد وہ بھی شیر افضل مروت کی اگر آپ معاملات دیکھیں, ایشوز دیکھیں تو وہ چند گھنٹوں بعد ختم ہو جاتا ہے, چند گھنٹوں بعد جو ہے وہ سارا ایشو جو ہے ان کا ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ کوئی سیریس ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اور دیکھیے کہ جو پہلے بھی میں نے بات کی کہ 9 مئی کے بعد پنجاب میں پی ٹی آئی تمام کوششوں کے باوجود کوئی بڑی ایکٹیویٹی نہیں کر سکی, اور جہاں سیریس ایکٹیویٹی ہوئی پنجاب اسمبلی کے اندر ایک جو ہے سب سے پرانے اور سینئر پارلیمنٹیرین تھے جو پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے رکن منتخب ہوئے, رانا آفتاب احمد خان, اور جن کو اسمبلی کے معاملات, کال اٹینشن نوٹس پر, تحریک استحقاق پر, اسمبلی کا جو بزنس ہے اس پر عبور حاصل ہے, اور جس نے پہلے ہفتے کے اندر ہی ایک اسمبلی کے اندر ایک اپوزیشن کا ماحول پیدا کر دیا, تو اس کو دیکھیے کہ پھر اچانک جو ہے اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پر پھر ایک اور شخص کو اپوزیشن لیڈر جو ہے بنایا گیا, جس کے نتیجے میں پھر اسمبلی کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ کو پی ٹی آئی بالکل غیر فعال جو ہے آپ وہ نظر آ رہے ہیں. اور اب سوال بھی اٹھ رہے ہیں, اتنا انتشار ہے. کمیٹیوں میں تو وہ بیٹھیں گے, وہ تو ایک کمیٹی پنجاب اسمبلی میں ایک کمیٹی بنی ہے, اسپیشل کمیٹی بنی ہے جو اسپیشل بزنس جو ہے ہاؤس کا جس کو شفٹ ہونا ہے, اس کمیٹی میں 3 پی ٹی آئی کے ارکان جو تھے وہ حکومت کا جو بل تھا پنجاب اسمبلی کے جو سیکرٹری جنرل بنایا گیا ہے, جن کو رولز میں تبدیلی کی گئی ہے, اس کو وہاں تسلیم کر کے آ گئے. اور اب سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ بھائی دیکھیے کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے خلیل طاہر سدھو کو, کون سے ایم پی اے تھے 5 ایم پی اے جنہوں نے ووٹ دیے, وہ کون سے پی ٹی آئی کے ایم پی اے تھے جنہوں نے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کو ووٹ دیے. تو اب اتنا انتشار ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا فیصلہ کر رہا ہے. اور دوسرا میں بتاؤں کہ اگر یہ بلا مقابلہ کی طرف نہ جاتے سینٹ کے الیکشن میں, تو یہاں پر پنجاب اسمبلی کے اندر نون لیگ پی ٹی آئی کی ایک سینٹ کی نشست جو ہے وہ کم ہو سکتی تھی, کیونکہ اس میں تو یہ عام اطلاعات تھی کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں سینیٹر محسن نقوی, ان کو 70 سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ پڑھنے والے تھے. اور پی ٹی آئی کے لوگ بیسیکلی تو اتفاق تو ہمیں یہ میرا خیال ہے کہ آپ تینوں حضرات میں پایا جا رہا ہے کہ یہ انتشاری سیاست, منفی سیاست, یہ والی ہے تعمیری سیاست نہیں ہے یا تعمیری اپوزیشن نہیں ہے, نہ قومی اسمبلی میں, اور اس کی زیادہ عمر بھی نہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا, لیکن اس پہ قابو کس طرح پایا جا سکتا ہے؟ اکانومی اگر ٹھیک کر لی جائے, آپ جو کہہ رہے ہیں نا دو چیزیں نا. ایک تو جو ابھی آپ نے
یہ آپ نے کہا کہ زہر کا پھر ذکر نہیں ہوگا، زہر خان، لیکن جب ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں نا تو پھر جو ان کے سپورٹر ہوتے ہیں نا وہ بھی پھر ان کی باتوں سے مشکوک ہو جاتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اس کی اصلیت کو سمجھ جائیں جلد سے جلد، جو ان کے سپورٹر ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو انتشار کی بات، تحریک انصاف میں انتشار جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے چلتا ہے، تضاد بھی وہاں سے چلتا ہے، اس لیے کہ ان کے جو بیانات ہیں نا وہ مختلف چیزوں کے لیے مختلف ہوتے ہیں. ایک بیان وہ کسی اور سے دلواتے ہیں، ایک بیان کسی اور سے دلواتے ہیں. انتشار اور یہ جو اختلاف ہے یہ تو الیکشن سے بہت پہلے پیدا ہو گیا تھا. جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ ان سے علیحدہ ہو گئے، وہاں سے انتشار پیدا ہوا. وہاں سے اس کا ایک ہی حل ہے انتشار کرنا. جیسے یہ چیز رپورٹ سامنے آئی ہے، سچائی سامنے لاتے رہے، انتظار نہ کریں کہ یہ رپورٹ 2 دن جناب پہلے عدالت میں جاتی پھر پیش ہوتی، جیسے آپ اگر مہنگائی کم ہو جائے. دوسری بات آپ نے کی ہے نا کہ ان کو اپوزیشن میں ملیں گی سیٹیں پارلیمانی کمیٹیوں میں، یہ اب ان کی یہ کوئی پارلیمانی جماعت ہے نہیں کہ جناب یہ بندے نامزد کریں گے. اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بھی جس بنیاد پہ یہ تو رائے کا اب یہ یہ اسپیکر کا بھی استحقاق ہے کہ وہ کن بندوں کو اپوزیشن میں سے کون سے بندے لیتا ہے. نہیں یہ دیکھیے کہ یہ جو شیر افضل مروت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانے کا فیصلہ کیا ہے بانی پی ٹی آئی نے، اس پر میں آپ کو بتاؤں میری آج بھی پی ٹی آئی کے کئی لوگوں سے پارلیمنٹیرین سے بات ہوئی. قومی اسمبلی کے اندر بھی جو سیریس لیڈرشپ ہے، پارلیمانی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، وہ اس فیصلے کے حق میں نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیریس فورم ہے اور یہ جو جن کو نامزد کیا جا رہا ہے یہ تو سیریس ایکٹیویٹی کر ہی نہیں سکتے. نہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن چوئی صاحب تو بڑی ٹیکنیکل بات بتا رہے ہیں نا. یہ اسپیکر کا بھی کہ وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے تو پارلیمانی پارٹی چونکہ نہیں ہے تو یہ جتنے بھی ان کے اراکین ہیں یہ تو آزاد حیثیت یہ آزاد حیثیت میں چوئی صاحب کی بات کو انڈورس کرنا چاہتا ہوں کہ جب پچھلی اپوزیشن تھی، شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے تو وہ ظاہر ہے بطور اپوزیشن لیڈر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنائے جانے تھے. تو 1 سال تو پی ٹی آئی نے لگا دیا ان کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنانے میں، پھر 1 سال لگا دیا رانا تنویر کو جو ہے شہباز شریف صاحب نے جب خالی کی تو اس وقت ان کو جو ہے نا وہ چیئرمین بنانے میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی سے شیر افضل مروت جو ہے وہ اسمبلی سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بن سکیں. ویسے یہ جو حکومت ہے اگر دوسری نظر سے دیکھا جائے، اگر آپ جو قومی مفادات ہیں اس کو چھوڑ کے دیکھا جائے تو حکومت کو تو فائدہ ہے. ایسے شخص کو بنا لینے میں وہ کیا پرفارمنس دے گا تو ویسے تو فائدہ ہے، لیکن مگر قومی مفاد میں دیکھا جائے. ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کو اچھا ٹائم نہیں بس یہی ہے کہ آپ نے دیکھیں نا آپ کو بھی فکر ہے کہ یہ انتشار کیسے دور ہوگا. یہ فکر سب کو ہونی چاہیے، اپوزیشن کو بھی ہونی چاہیے، حکومت کو بھی ہونی چاہیے. اس انتشار کو ختم ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا، بہت شکریہ. بڑی زبردست گفتگو رہی اور کل دیکھتے ہیں کہ ضمنی انتخابات کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں، عوام ووٹ کس کو دیتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.